السلام علیکم عزیز طلباء، سی بی ایس سبجیکٹ کے ساتھ پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آئین سازی کے متعلق پڑھا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو آئین سازی کا عمل ہے اس میں کس طرح بتدریج ڈیولپمنٹ ہوتی رہی۔ اسی سلسلے کو لے کے جو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب جو نیا آئین بننے جا رہا تھا اس سلسلے میں وحدت مغربی پاکستان کے بعد آئین سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ پہلی آئین ساز اسمبلی کافی کام مکمل کر چکی تھی۔ اسی بات کا فائدہ لیتے ہوئے چودھری محمد علی نے دوسری آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں بڑی محنت سے ایک ایسا فارمولہ تشکیل دیا جس پر تمام سیاسی گروپوں اور صوبوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ نئے آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ یہ جو پہلا آپ کا آئین ہے پاکستان بننے کے تقریباً 9 سال بعد جو ہے نا وہ لاگو ہوا۔ 47 کو پاکستان بنا آپ کا، اور 56 کے اندر یہ پاکستان کے پہلا آئین۔ اب اس کے جو عین نمایاں جو خصوصیات ہیں، خد و خال ہیں، سیلینٹ فیچر آف کانسٹیٹیوشن آف 1956، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو آئین کی بنیادی خصوصیات 56 کا جو آئین ہے اس کی بنیادی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ یہ تحریری آئین ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ 1956 کا آئین مختصر اور تحریری نوعیت کا ہے۔ یہ آئین 234 دفعات اور اس کے 13 چیپٹرز ہیں، اور اس کے شیڈول یا گوشوارے جو ہے نا وہ 6 پر ان پر مشتمل ہے۔ کچھ ایسی باتیں جن کا جو گوشوارے آئین کی وہ چیز ہوتی ہیں جن میں آپ کے نا آئین کے اندر بہت سی چیزوں کی وضاحت جو ہے نا وہ ان گوشواروں کے اندر جا کے کی جاتی ہے۔ آئین کے جو افتتاحیہ میں قرارداد مقاصد کو پریمبل جو آپ کا شروع کا حصہ ہوتا ہے، جہاں سے چیز شروع ہوتی ہے، دیباچہ آپ کہہ سکتے ہیں، جسے بک کا ہوتا ہے، ویسے ہی آئین کا 56 کا آئین ہے، اس میں قرارداد مقاصد کو افتتاحیت کے طور کے اوپر شامل کیا گیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں دوسری اس کی جو پراپرٹی یا خصوصیت ہے آپ کی، وہ ہے کہ یہ اس کی نوعیت فیڈرل تھی۔ یہ وفاقی آئین تھا۔ اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ وفاق کو صوبوں پر مشتمل ہوگا، ایک صوبہ مشرقی اور دوسرا مغربی۔ اختیارات، یہ جو وفاق ہے نا اس کی جو صورتحال ہوتی ہے وہی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی وفاق ہوگا تو وہ اختیارات جو ہے نا مرکز میں، اور دوسرے جو آپ کے یونٹس ہوتے ہیں، یہ ہم صوبے کہہ سکتے ہیں، ریاست کہہ سکتے ہیں، اس میں اختیارات کی باقاعدہ ایک تقسیم ہوتی ہے۔ اسی بات کو ہم بیسیکلی وفاق کا نام دیا ہے۔ وفاق کہیں پہ بھی ہوگا تو آپ کو یہ چیز وہاں پہ ملے گی۔ جو اختیارات ہیں نا وہ مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست، جو فہرستیں تھیں وہ 3 قسم کی تھیں۔ ایک ایسی فہرست تھی جس کا تعلق مرکزی حکومت سے تھا، اور دوسری جو فہرست تھی اس کا تعلق صوبائی حکومت سے تھا، اور تیسری ایک فہرست اختیارات کی جن کے اوپر نا جس کا تعلق دونوں سے تھا۔ وہ صوبے بھی اس پہ اوپر اپنی قانون سازی کر سکتے تھے، اور دوسرا آپ کے مرکز بھی کر سکتا تھا اس کے اوپر۔ اچھا جی، آئین میں کافی حد تک صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی۔ اب اس کی جو تیسری خصوصیت ہے، یہ فلیکسیبل تھا، لچکدار تھا۔ اس کے اندر ترمیم یا تبدیلی کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ آسانی تھی۔ یہ آئین لچکدار نوعیت کا تھا۔ آئین کے اندر جب ہم لفظ فلیکسیبل یا لچکدار کسی بھی آئین کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے نا کم ارکان کی تعداد، زیادہ پابندی نہیں ہوتی۔ 100 میں سے 51، 100 میں سے 60 بندے اگر ہاں کر دیں تو تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی بھی آئین جس کے اندر 100 میں سے 75 بندے چاہیے ہوں، 80 بندے چاہیے ہوں تو اس آئین کے اندر تبدیلی مشکل سے ہوتی ہے، جسے ہم ریجڈ کہتے ہیں۔ وہ استوار آئین ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی مشکل سے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ والا آئین تھا، اس کے اندر تبدیلی آسانی سے ہو سکتی تھی۔ اس کے آگے انہوں نے کنڈیشن آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ارکان کی تعداد چاہیے اس آئین کے اندر ترمیم یا تبدیلی کے لیے، اور اسے لچکدار اس وجہ سے کہا جاتا ہے
اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلی کی گنجائش تھی۔ قومی اسمبلی کے جو حاضر جتنے بندے اس وقت بیٹھے ہوں گے، حاضر ارکان کی 2/3 اکثریت جو ہے نا، وہ آپ کو اس آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، کر سکتے تھے۔ جتنے بھی بندے اس وقت کوئی بھی آئین کی جو ترمیم کرنی ہے، جس دن کرنی ہے، تو جتنے بھی بندے بیٹھے ہوں گے اس میں سے 2/3 یا 2/3 جو ہے نا، وہ اگر اس کی مطلب منظوری دے دے تو اس میں یہ ترمیم ہو جائے گی۔ اور اس کی جو آخری شکل ہے منظوری کی، وہ آپ کے صدر کے پاس تھی، توثیق، یا جس کی منظوری صدر نے کرتا تھا۔ اب اس کا نظام حکومت اس میں کیسا تھا؟ کہ پارلیمانی نظام حکومت، پارلیمنٹیرین سسٹم تھا اس میں۔ یہ آئین پارلیمانی نظام کا حامل تھا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ آپ کا وزیر اعظم تھا۔ صدر کو اختیارات جو تھے وہ برائے نام حاصل تھے۔ اختیارات کا جو اصل سرچشمہ تھا، جس بندے کے پاس زیادہ اتھارٹی تھی، پارلیمانی نظام حکومت کی خصوصیت میں یہی چیز شامل ہوتی ہے کہ صدر برائے نام ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی اتھارٹی یا اختیارات نہیں ہوتے، لیکن وزیر اعظم اختیارات کا بیسیکلی سرچشمہ ہوتا ہے، جہاں سے سارے اختیارات نکلتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ چننے کا وہ اس کو پورا حق، پورا مطلب اتھارٹی تھی، مجاز تھا اس بات کا، لیکن وہ اور اس کی کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے جواب عمل کرے۔ یہ پارلیمانی نظام حکومت کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہاں پہ یہ والی چیز ہوگی کہ صدر برائے نام اختیارات، وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ، اور دوسرا وزیر اعظم اپنی کابینہ خود چنتا ہے، اور وہ خود اور اس کی کابینہ کس کے سامنے جواب دیں ہیں؟ پارلیمنٹ کے سامنے، قومی اسمبلی کے سامنے۔ تو وہ یہ بیسیکلی پارلیمانی نظام حکومت کا مطلب بھی یہی ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی۔ صدر کا جو محافظ ہے اسے کسی طرح ہٹایا جائے گا۔ ایک کارروائی ہوتی ہے جس کو صدر کو اگر آپ نے کچھ مطلب ایسی وجوہات ہو، ناگزیر وجوہات، جن کے بغیر مطلب کوئی اور دوسرا جب آپ کو حل نظر نہ آئے اور صدر کو ہٹانا ہو، تو اس کے خلاف جو کارروائی قانونی طور پر کی جاتی ہے اسے ہم مواخذے کی کارروائی، امپیچمنٹ کہتے ہیں۔ تو اگر صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہو تو قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت ہی سے ممکن تھا، کہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اگر صدر کے خلاف ووٹ دے دے تو وہ صدر وہاں اپنے عہدے سے مستعفی شمار ہوگا یا اسے ہٹایا جا سکتا تھا۔ قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف جو عدم اعتماد کا اختیار رکھتی تھی۔ وزیر اعظم کو اگر اپنے عہدے سے ہٹانا ہو تو تحریک اعتماد لائی جاتی ہے۔ وہ اس کا طریقہ کار ہٹانے کا وہی تھا کہ صدر کو مواخذہ کریں گے، امپیچمنٹ کرے گی قومی اسمبلی، اور دوسرا قومی اسمبلی کی جو ہے نا اگر تحریک عدم اعتماد پیش کر دے تو وہ وزیر اعظم اپنے عہدے سے فارغ تصور ہوگا۔ اب اس کے جو پارلیمنٹ تھی، اس کے ایوان تھے، وہ کیسے تھے؟ یونی کیمرل لیجسلیچر تھی، یک ایوانی مقننہ تھی۔ اس میں جو پارلیمنٹ تھی اس کا ایک ایوان تھا۔ اس آئین کے تحت یک ایوانی مقننہ کا طریقہ کار رائج کیا، جس کا نام قومی اسمبلی تھا، اور جس کے ارکان کی تعداد 300 تھی، 150 ایسٹ پاکستان سے اور 150 ویسٹ پاکستان سے۔ خواتین کے لیے 10 نشستیں مخصوص تھیں، جن میں 5 مشرقی اور 5 مغربی پاکستان سے۔ اسمبلی کی جو ٹوٹل میعاد ٹینور جو مدت تھی وہ 5 سال تھا۔ اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی۔ اس آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی۔ اعلیٰ ترین عدالت تھی وہ سپریم کورٹ تھی، دونوں صوبوں میں ہائی کورٹس تھیں۔ چیف جسٹس اور ججوں کی تقرری صدر پاکستان کریں گے۔ ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل ہوگا۔ ان کی جو برطرفی ہے وہ مواخذے کے ذریعے، جیسے صدر کا ویسے ان کا مواخذے کے ذریعے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھی، جس کی توثیق منظوری صدر پاکستان نے کرنی تھی۔ اب اس میں جو شہریت کا کنسیپٹ تھا وہ سنگل سٹیزن شپ تھی۔ پاکستان میں شہریوں کو صرف ویت سے سیاست دی، تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے۔ امریکہ کے وہ اس بات کی مثال دے رہے ہیں کہ کہیں پہ دنیا میں ایسے بھی ہے کہ جو امریکہ، اس کی مثال آگے دے کہ امریکہ میں شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہوتی ہے، ایک مرضی حکومت کی شہریت اور دوسری ریاستوں کی حکومت کی شہریت۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کو شہریت پاکستان کی ہی حاصل رہے گی، لیکن امریکہ کے اندر ایسی کچھ ریاستیں ہیں جن میں آپ ریاست کے بھی شہری ہوتے ہیں، اور ریاست کے بھی مطلب ریاست ان سینس وہاں پہ ریاست جو ہے نا، فیڈریٹنگ یونٹس کو ریاست ہی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ اس یونٹ کے بھی شہری ہوں گے اور
ملک کے بھی شہری ہوں گے. جیسے اگر مثال اگر پاکستان کے حوالے سے دیں تو آپ کی اگر ڈبل شہریت کا قانون یہاں پہ نافذ ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صوبہ پنجاب کے بھی شہری ہوں گے اور پاکستان کے بھی شہری ہوں گے. ایسا امریکہ میں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا سنگل سٹیزن شپ کا کنسیپٹ ہے. ایک مرضی حکومت کی شہریت اور دوسری ریاستوں کی شہریت، جبکہ پاکستان میں ویدھ شہریت کا اصول قائم ہوا. اب اس میں فنڈامنٹل رائٹ دیکھ لیں. آئین کے مطابق شہریوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جس کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں دی گئی ہے. تمام شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے. ان کو معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق حاصل ہوں گے. کسی شہری کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار نہیں کیا جائے گا. گرفتاری کی صورت میں اسے صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا. ان حقوق کو عدالتی تحفظ حاصل ہوگا اور ان حقوق کی پامالی کی صورت میں شہریوں کو عدلیہ سے رجوع کرنے کی آپ کا جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ ان کا تحفظ آپ کا آئین کرتا ہے. اور جو کس کے ذریعے؟ عدالتوں کے ذریعے. یہ جتنے دنیا کے اندر جتنے بھی جمہوری نظام ہیں ان میں بنیادی حقوق ان کے آئین کے اندر یا ریٹن آئین جتنے بھی ہیں وہ ان میں لکھے ہوتے ہیں اور ان کا آئین تحفظ کرتا ہے عدلیہ کے ذریعے. اس کے بعد آفیشیل لینگویجز آپ کی سرکاری زبانیں. 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کے طور کے اوپر تسلیم کیا گیا، لیکن ساتھ آخر میں یہ وضاحت بھی کی گئی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی لفظی زبان کی حیثیت سے قائم رہے گی. اب اس میں دیکھیں اسلامک پروویژن، اس میں کون اسلامی دفعات. آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. صدر لازمی طور پر مسلمان ہوگا. قرارداد مقاصد کو آئین کے جو دیباچہ یا پریمبل اس میں شامل کیا گیا، جس کی روح سے حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی اور اختیارات کو عوامی نمائندے ایک مقدس ضمانت کے طور پہ استعمال کریں گے. قرآن و سنت کے مطابق عوام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں گے. کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو کس سے الٹ ہو، متصادم ہو، اپوزٹ ہو قرآن و حدیث، اور نہ ہی نافذ العمل ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس میں ایسا محسوس ہو کہ یہ قرآن اور حدیث کی کسی بھی پہلو سے اس کی اپوزٹ ہے تو وہ پاکستان میں نہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی نافذ ہو سکتا ہے. ملک سے سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کی جو لعنت ہے، یہ سوشل ایولز انہیں ہم کہتے ہیں، معاشرتی برائیاں، ان کے خاتمے کا ایک مطلب وہ عہد کیا گیا پاکستان کو. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کیسا بنایا جائے گا، ایک فلاحی ریاست. اب اس میں کچھ اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا انسٹیٹیوشن تھے، وہ اس آئین کے تحت مختلف آئینی ادارے قائم کیے گئے جن میں ادارہ تحقیق اسلامی، پبلک سروس کمیشن، چیف الیکشن کمیشن اور آڈیٹر جنرل قابل ذکر ہیں. یہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں عمل کرنے کے ان کے پاس اتھارٹی تھی. ہر ادارے کا اپنا کام ہے. ادارہ تحقیقات اسلامی جو اسلام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کی تحقیق کرے گا. پبلک سروس کمیشن جو جابس کا طریقہ ہے، مختلف جابز آپ کی آتی ہیں تو وہ ایک ادارہ ہے ایسا جو ریکروٹمنٹ کرتا ہے مختلف جابس کے لیے. اور چیف الیکشن کا پروسیس ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کے تھرو ہوتا ہے. آڈیٹر جنرل آپ کا ایک لحاظ سے جو آڈٹ کا محکمہ ہے وہ اس حوالے سے اس میں سارا مطلب حساب کتاب ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے. وہ اس کا جو بڑا آڈیٹر جنرل کا ایک عہدہ یا ادارہ قائم کیا گیا. یہ آپ کا تھا پہلا آئین اور اس کی اہم خصوصیات. امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے استفادہ حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر